نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کیا ہے؟ جادو نظر بد، حسد، شیطانی عمل، ٹونے ٹوٹکے، ان سے ہم کس طرح سے نجات حاصل کریں؟ کیا کالے، پیلے، نیلے ہر قسم کے جادو کا کوئی توڑ ہے؟ کیا جادو کا علاج کتاب اللہ سے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جادو کا کوئی علاج ہے؟ کسی کو اگر جادو ہو گیا ہے تو کیا وہ پراپرلی کوئی ایسی چیز ہے جس کو پڑھے تو جادو سے کے اثرات اس سے زائل ہو جائیں؟ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جادو کے علاج کے 13 طریقے بتاؤں گی۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے نا، تو تب انسان پر جادو اور شیاطین بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں۔ جب انسان قرآن پاک اور نماز سے بہت زیادہ دور نکل جاتا ہے تو ہر قسم کے شر کی لپیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو جادو سے نجات کا ہے، جو جادو کا علاج ہے، وہ ہیں ذکر اور اذکار۔ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں ہر قسم سے کے شر سے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو آپ پڑھ لیں تو آپ تمام طرح کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بہت زیادہ کرونا کے حالات میں بھی دیکھا گیا ہے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح سے آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھ لیں تو آپ پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ حدیث شریف میں اسی طرح سے آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے تو اس سے 100 نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سوائے اس کے کہ کوئی اس کو زیادہ مرتبہ پڑھ لے۔ مطلب پورے دن میں اس سے زیادہ بہتر عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس طرح کے اذکار، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے روزمرہ کے اعمال میں شامل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے بھی جادو کا علاج بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھجوریں صبح کے وقت 7 کھجوریں کھانے سے جادو اور زہر سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب کتنی ہی آسان بات ہے، کتنا آسان ٹوٹکا ہے، کتنی آسان سنت ہے، ہم کیا اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ اسی طرح سورۃ بقرہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی ان کے ٹونے ٹوٹکے اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو سورۃ بقرہ کو اپنی جادو کے لیے، حسد کے لیے، ہر قسم کے شیطانی شر کے لیے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر
ہمارے گھروں پر، ہماری زندگیوں پر برکتیں نازل کریں، اور اس کو چھوڑیں گے تو وہ حسرت بن جائے گا، اور اس کو پڑھیں گے تو وہ ہمیں ہر قسم کے جادوگر کی شر سے بچائے گا۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کی کوشش کریں کہ آپ اس کی ریکارڈنگ لگا لیں، تلاوت لگا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کی برکت سے، اس تلاوت کو سننے کی برکت سے ہم سے ہر قسم کے شر کو دور رکھے۔ اسی طرح سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنا، یہ بہت زیادہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے اور ہر صبح جاگنے کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کریں، تاکہ انسان پورا دن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم سفر پر تھے کہ آندھی آئی، سخت اندھیرا چھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فلق کی تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ یعنی سورۃ فلق کی تلاوت کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رات کے اندھیرے سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ آپ کسی بھی وقت، طوفان ہو، آندھی ہو، بارش ہو، کوئی ایسی ویران جگہ ہو جہاں پر آپ ڈر رہے ہو، سنسان علاقہ ہو، وہاں پر آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی، یعنی اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر یہ دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں ہی صورتوں کو جادو کو زائل کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ وہ چیز کہاں ہے، کس کنویں میں ہے، اور وہ نکلوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائل کر دی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ کو جادو سے ریلیٹڈ لگیں، اپنے گھر میں، کپڑوں میں، کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں تو اس کو فوراً سے ضائع کر دیں، کیونکہ اس کی ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ عامل کے پاس جائیں، فال نکلوائیں یا حساب کروائیں کہ کس چیز پر آپ پر عمل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ عالموں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ شرکیہ باتیں ہیں اور ہم نے شرک کی طرف نہیں جانا۔ اس کے علاوہ آپ کتاب اللہ سے علاج کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی عورت کو دم کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کا علاج کتاب اللہ سے کریں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دم کر سکتے ہیں، آپ خود کو بھی خود دم کر سکتے ہیں، لیکن دم کس سے کرنا ہے، علاج کس سے کرنا ہے؟ کتاب اللہ سے۔ اسی طرح ہجامہ لگوانا بھی جادو کا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قمری ماہ کی 17، 19 اور 21 کو سینگیں لگوائیں، اس کو ہر بیماری سے شفا ہو گئی۔ جو سینگیں لگوانے کا میتھڈ ہے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جس طرح سے بعض لوگ پرانے زمانے میں جونکے لگوایا کرتے تھے، یا اب نیو میتھڈ آ گیا ہے، نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کپنگ کرواتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا ایک بلیڈ ہوتا ہے، وہ رکھ کے کٹ لگایا جاتا ہے جس سے، اور جو خراب خون ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے یہ طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شہد جو ہے وہ بھی جادو کا علاج ہے۔ شہد کو پینا، شہد پینے کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے، نہ کہ کھانا۔
آپ براہ راست چھوٹے کپ میں ڈال کر منہ لگا کر پی سکتے ہیں. اگر اس طرح سے کوئی نہیں پی سکتا تو پانی میں ڈال کر شہد کو پیا جائے. اسی طرح کلونجی جو ہے وہ ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے. پھر اس کے بعد زمزم کا پانی. زمزم کا پانی تو ویسے ہی بہت زیادہ برکتوں والا پانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. تو جب بھی کسی قسم کی بیماری ہو، دیکھیں جادو بھی تو ایک قسم کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. ایک تو ہمیں انسان کو فزیکلی بیماری ہو جاتی ہے، بخار ہو گیا اور فلو ہو گیا، کف ہو گئی یا پھر کوئی موذی مرض انسان کو چمٹ گئی، لیکن یہ جو ہے یہ انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو زمزم کا پانی ہر قسم کی بیماری کے لیے علاج ہے. اسی طرح زیتون کا تیل، زیتون کو کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، یہ مبارک درخت میں سے ہے. تو زیتون کا پھل مبارک درخت کا پھل ہے، اس کو کھانا برکت ہے، اس کو لگانا باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بیری کے پتوں سے جادو کا علاج. ابن بقول نے ذکر کیا ہے کہ وہابہ بن منبح کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے پتوں کو 7 پتوں کو لے لیں اور 2 پتھروں کے درمیان ان کو کوٹ لیں. اب 2 پتھروں کو آپ سوچیں گے کہ 2 پتھر ہم کون سے لیں، اور پہلے زمانے میں سل بٹا ہوا کرتا تھا. 2 پتھر مینس کے نیچے سل ہوتی ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے اور اوپر جو بٹا ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے. تو آپ 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹ لیں، اتنا کوٹ لیں کہ وہ ایک پیسٹ سا بن جائے. پھر اس کو پانی میں ملا دیں. پانی میں ملا کر اس پر آخری 3 کل سورت، کون کون سی سورت آ جائیں گی اس میں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں. 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں. یہ بھی بیماریوں سے نجات دیتا ہے. جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانعت ہے. اسلام میں اس چیز کو منع قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جادو کروائے، یا کوئی کسی کا کاہن یا عامل کے پاس جائے. عامل کے پاس جانا بھی منع ہے اور اس بات کی تصدیق کرے، یعنی کہ کاہن کی بات کی، عامل کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا یا پڑھوانا یہ نشورہ کہلایا جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا عامل، تنتر ودیا کرتے ہیں، منتر تنتر پڑھتے ہیں، مختلف قسم کے شیطانوں کے نام لیتے ہیں. تو اس طرح سے جن نکالنا یا جادو کے اثرات کو زائل کرنا یہ سخت منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھ لیں 70,000 لوگ اب کون سے ہیں، اب اپنا شمار کر لیں، اپنا تجزیہ کر لیں کہ کیا آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پونچھ کرواتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت خوبصورت آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. مومنین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ایمان والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کارساز بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین کارساز کوئی نہیں ہے. اپنی نمازوں کو پابندی کریں، ذکر اذکار کریں اور دل سے اپنے بھروسے سے اپنے کامل یقین کے ساتھ کتاب اللہ سے ہر قسم کے شر کا علاج کریں. دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. صلی علی